بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، جن کی حکومت نہ صرف انسانوں پر تھی بلکہ آپ نے جانوروں، پرندوں، جنات، پانی اور ہوا پر بھی حکومت کی۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام سمندر کے کنارے بیٹھے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک چیونٹی اپنے منہ میں ایک دانہ لیے سمندر کی طرف بڑھ رہی ہے۔ چیونٹی جب سمندر کے کنارے پر پہنچی تو ایک مینڈک سمندر سے باہر آیا۔ اس نے اپنا منہ کھولا اور چیونٹی اس کے اندر چلی گئی۔ مینڈک سمندر کی گہرائیوں میں چلا گیا۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد وہی مینڈک دوبارہ سمندر سے باہر آیا اور اپنا منہ کھولا۔ وہی چیونٹی اس مینڈک کے منہ سے باہر نکل آئی، لیکن اب چیونٹی کے منہ میں دانہ نہیں تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ سب دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ آپ نے فوراً اس چیونٹی کو طلب کیا اور پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ ابھی تم دانہ لے کر مینڈک کے منہ میں گئی تھی۔ تم کہاں گئی تھی؟ چیونٹی کہنے لگی، اے پیغمبر خدا، اس سمندر کی گہرائی میں جا کر دور ایک پتھر ہے۔ یہ پتھر اندر سے خالی ہے۔ اس پتھر کے اندر ایک کیڑا رہتا ہے۔ اللہ نے اس کیڑے کو ایسے مقام پر پیدا کیا ہے کہ وہ وہاں سے نہیں نکل سکتا۔ وہی اس کی کل کائنات ہے۔ مجھے اللہ نے اس کام پر مقرر کیا ہے کہ میں اس کو کھانا پہنچاؤں۔ اللہ نے مینڈک کو مامور کیا ہے۔ مینڈک روزانہ مجھے اپنے منہ میں لے کر پانی سے ہوتا ہوا اس پتھر تک لے جاتا ہے۔ وہ مینڈک اپنا منہ اس پتھر کے سوراخ پر رکھ دیتا ہے۔ میں اس کے منہ سے نکل کر اس کیڑے تک پہنچ جاتی ہوں۔ وہ اناج جو میرے منہ میں ہوتا ہے، وہ اناج میں اس کے پاس رکھ دیتی ہوں۔ یہ مینڈک میرا انتظار کرتا رہتا ہے۔ میں واپس اس کے منہ میں داخل ہو جاتی ہوں اور یہ پانی میں تیرتے ہوئے مجھے واپس خشکی پر لے آتا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، کیوں نہ میں بھی اللہ پاک کی ساری مخلوق کی دعوت کروں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے اور عرض کرنے لگے، اے میرے پروردگار، مجھے اجازت دے کہ میں تیری تمام مخلوق کو پورا سال کھانا کھلاؤں۔ اللہ نے وحی بھیجی، اے سلیمان، تم اس کی قدرت نہیں رکھتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر عرض کیا، اے اللہ، ایک ہفتے کی دعوت کی اجازت مل جائے۔ اللہ پاک نے پھر وحی بھیجی، اے سلیمان، تم اس کی بھی قدرت نہیں رکھتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا، اے میرے پروردگار، مجھے صرف ایک دن کی اجازت دے دیں، میں آپ کی تمام مخلوقات کو کھانا کھلا سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا، اے سلیمان، تو اس پر قدرت نہیں رکھتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک دن کی اجازت دے دی کہ وہ دنیا کی تمام مخلوقات کو کھانا کھلائیں گے۔ آپ علیہ السلام کو اجازت مل گئی تو آپ علیہ السلام نے تمام جنات اور انسانوں کو حکم دیا کہ وہ تمام کے تمام ان چیزوں کو جو زمین پر حلال ہیں، یعنی گائے، بیل، بکریاں، دمبے وغیرہ، ان تمام چیزوں کو جو جنس حیوان میں سے ہیں، یعنی پرندے وغیرہ، ان سب کو جمع کر لیا جائے۔ جنات اور انسانوں نے مل کر ان تمام چیزوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ بڑی بڑی دیگیں تیار کر لی گئیں تو جانوروں کو ذبح کیا گیا، ان کو پکایا گیا۔ اس کے بعد دسترخوان پر کھانا لگا دیا گیا۔ دسترخوان بھی ایسا کہ ایک طرف سے ایک آدمی گھوڑا دوڑائے تو دوسرے کونے تک جانے میں اس کو 2 مہینے لگ جائیں۔ اتنی ہی اس دسترخوان کی چوڑائی بھی تھی۔ جب تمام چیزیں تیار ہو چکیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی، اے سلیمان، تو مخلوقات میں سے کس سے دعوت شروع کرے گا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے اللہ، میں دریا کے جانوروں سے شروع کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر کی مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت کھائے، کیونکہ آج ان کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے دعوت ہے۔ مچھلی نے سر اٹھایا اور دسترخوان کے ایک طرف سے کھانا شروع کر دیا۔ وہ کھاتے کھاتے دوسری طرف پہنچ گئی، یہاں تک کہ مچھلی حضرت سلیمان علیہ السلام کا تیار کردہ سارا کا سارا کھانا کھا گئی۔ مچھلی کہنے لگی، میرا پیٹ نہیں بھرا، مجھے اور کھانا کھلایا جائے۔ اے سلیمان، آپ خود جان لیجئے، جب کھانا آپ نے کئی روز سے بنایا تھا، جس کھانے کو آپ کو بنانے میں کئی دن لگ گئے تھے، اتنا کھانا میرا پروردگار مجھے ایک دن میں 3 مرتبہ پہنچاتا ہے اور آج تک کبھی بھی اس میں کمی نہیں ہوئی۔
اس لیے اے سلیمان، آج میرے کھانے سے روکنے کا سبب تو بنا ہے، کیونکہ رزق تو نے اپنے ذمہ لیا تھا اور تو نے میرے کھانے میں کمی کر دی۔ اسی وقت حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے، تو پاک ہے وہ ذات جو کفالت کرنے والی ہے اور وہ بھی روزی کے ساتھ، مخلوق جانتی بھی نہیں کہ کہاں کہاں سے آتا ہے۔ دوستوں، بے شک ہمارا رازق اور خالق اللہ تعالیٰ کی پاک ذات ہے۔ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ کبھی بھی اپنے مال و دولت، اپنی کرسی پر غرور مت کیجیے۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا مانگتے رہیے۔ اللہ پاک مجھے آپ سب کو رزق کی فراوانی عطا فرمائے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک سے سچی اور پکی محبت عطا فرمائے۔ آمین۔